روایت پیش کی جاتی ہے، شاید یہ پھر رہ جائے اور تمام غالی اہل بدعت اس روایت کو عوام کے سامنے پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس روایت پہ میں دو باتیں عرض کروں گا۔ وہ روایت ہے بخاری شریف میں، اور روایت جو بخاری کی ہے اس کا نمبر ہے 6502۔ بخاری شریف میں مشہور روایت ہے، سارے ملا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ اولیاء اللہ کی شان جب بیان کرتے ہیں، یہ روایت لاتے ہیں کہ آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل پڑھ کے میرا قرب، سارے پریشان ہو گئے ہو، یہ روایت سنو، قرب حاصل کرتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ احبہ، محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي، میں اس آدمی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي، اور میں اس آدمی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ يَبْطِشُ بِهَا، وہ ان کے ساتھ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اللہ اس آدمی کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت کو سب پیش کرتی ہیں، رافضی بھی، بریلر بھی، اور للہڑ بھی، اور آپ کے بعض مداہن اشاعتی بھی، سب پیش کرتی۔ کیوں جی؟ یہ بخاری شریف میں آ گئی، اس لیے اب جب بخاری میں آ گئی تو یہ روایت، اور سب سے زیادہ اس روایت کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی غوایت، سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ وہ روایات کو کتاب اللہ پر حاکم مانتی، قرآن کو روایتوں کے تابع بناتی، اور جو روایت آ گئی اس کو قرآن پہ حاکم ماننا۔ رفع یدین والا مسئلہ چھوٹا ہے، فاتحہ خلف الامام والا نیچے ہے، ٹانگیں کھلی کرو یا سوڑی کرو، گدھا گزر جائے یا لیلا گزر جائے، ہمیں کیا تکلیف ہے، آمین اونچی کرو یا ایستا کرو، بہرحال اتنی ہو کہ وضو برقرار رہے۔ تو یہ وہ جھگڑے نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حاکمیت پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اب یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو اللہ بندے کے کان بن جاتا ہے، اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب ان اہل حدیثوں کو کہو ذرا مانو، یہ تمہاری روایت پرستی کا اب شاہکار نکلے گا۔ پھر بندہ جہاں کیا کہتے ہیں اہل بدعت کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، اللہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی کو آگے لیا ڈاکٹر طاہر القادری نے، اس کو بڑی تفریحات اشرف سیالوی، بڑے بڑے اہل بدعت کے عمائد اور ائمۃ الکفر نے اس روایت سے آگے کشید کیا کہ دیکھو جی ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اور کہتے ہیں جب معراج کی رات تھی، نبی کریم علیہ السلام اوپر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جب قریب آ گئے
تو یہ وہ بن گیا، وہ یہ بن گیا، اور کہا ہکے ہکے اکے اکے جو فرق کرے مشرک کے، یہ وہ اور وہ یہ۔ اور یہی بات احمد رضا خان نے کی کہ معراج کا جب واقعہ بیان کیا تو احمد رضا خان نے اسی روایت کی بنیاد پہ یہ عقیدہ کشید کیا کہ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملنے گئے تھے، اپنے آپ کو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ ہدایت کی بخشش ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور ایک اصلاحی جماعت انہوں نے کتاب شائع کی سیرات الصالحین، یہ جو سلطان باہو رحمہ اللہ کے مزار کے مجاور ہیں انہوں نے شائع کی، اور اس میں ایک روایت لائے آنا احمد بلا میم، میں بغیر میم کے احمد ہوں۔ تو بغیر میم کے احمد ذرا پڑھو، احد، قل هو اللہ احد، وہی۔ اور دیوان محمدی میں بہت بڑا دجال پیر، وہ دیوان محمدی والا جو احمد رضا کا بڑا لاڈلا پیر ہے، رحیم یار خان کے علاقے کا، دیوان محمدی میں لکھا ہے بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم، سرے میشر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ جو دنیا میں انی عبدہو کی بانسری بجاتے تھے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش پہ وہی کہیں گے انی ان اللہ، کہ اللہ میں ہوں۔ تو روایت یہی بنیاد بنی، اسی روایت نے رافضیوں کو گمراہ کیا کہ امامت میں الوہیت مانی، اسی روایت نے ان بریلویت کو گمراہ کیا کہ انہوں نے اس روایت کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ جب اللہ بندے کے کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، تو جس طرح اللہ دور و نزدیک سے دیکھتا ہے، بندہ بھی دور و نزدیک سے دیکھتا ہے، ولی اللہ بھی ہر جگہ سے دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ سے پکڑ سکتا ہے، ولی اللہ ہر جگہ سے پکڑ سکتا ہے، اور یہ سارے اعضاء اللہ والا حکم دے دیا۔ اس لیے سنو، اس روایت کو میں نے سب کتب حدیث میں تلاش کیا، سب بخاری میں آئی، اب تک جو میں نے اس پہ تحقیق کی، اور انشاءاللہ یہ تحقیق بالکل حق تحقیق ہے۔ اس کا راوی ہے خالد بن مخلد، یاد کر لو سارے، خالد بن مخلد، خالد بن مخلد، یہاں بخاری میں بھی یہی راوی ہے، خالد بن مخلد۔ اور یہ خالد بن مخلد کون ہے؟ غالن فی التشیع، غالی قسم کا شیعہ ہے، عام شیعہ نہیں، غالن فی التشیع، شیعہ دا ہیڈ ہے، غالی شیعہ۔ اب بتائیں، ایک شیعہ راوی کی روایت کو لے کر اللہ اور مخلوق کو ایک بنا دیں گے؟ ایک شیعہ کٹر رافضی، اس کی روایت کو لے کر ہم کہیں گے اللہ بندہ تے بندہ اللہ۔ اس لیے جو میرا کوئی بریلوی عوام سے تعلق رکھنے والا بھائی ہو، اس سے بھی میں بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں اس روایت کی تحقیق کر لے۔ اس کا راوی ہے خالد بن مخلد، اور جہاں پر ذہبی نے، امام ذہبی اہل سنت کا امام ہے، اس نے زبردست بات کی، فرماتی ہیں کہ یہ روایت لوگ ڈر گئے ہیں بخاری کی ہیبت سے، لولا ہیبت البخاری، اگر بخاری کا رعب نہ ہوتا تو سارے محدثین اس روایت کا انکار کرتے۔ لیکن وہ رعب پتہ نہیں کس پہ ہوگا، ہم پہ تو کتاب اللہ کا رعب ہے، ہم پہ تو توحید کا رعب ہے۔ اس لیے جو احادیث صحیحہ کا منکر ہے اس کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ رسول اللہ کا بیان، وہ قرآن کا بیان اور تفسیر ہے۔ اور جو ایسی روایتیں جو
جو پورے دین کے اصول سے متصادم، کتاب اللہ کے متصادم اور پیغمبر کی تعلیمات کے مناقض روایات آتی ہیں، ان کو رسول کی حدیث سمجھنا اور پھر اس سے شرک کے قصائد پڑھنا اصل بے دینی اور اصل گمراہی یہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بخاری کی ہیبت مسلم، بخاری کی تقوی مسلم، بخاری کی جلالت مسلم، بخاری کا امیر المومنین فی الحدیث ہونا مسلم، اور بخاری کا امام المحدثین ہونا مسلم، لیکن بخاری معصوم بھی نہیں، معبود بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں مانتا ہوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، مخلوق کی جستجو میں اور مخلوق کی کوشش میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ بڑی محنت ہوئی، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب سے زیادہ شان اور جلالت بخاری کی ہے، لیکن قرآن وہ ہے جو بخاری پر بھی حاکم ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہ اس کا راوی کون ہے؟ خالد بن مخلد۔ ہم راویوں کے اندھے مقلد نہیں، یہ کوئی اہل حدیث ہی ہوگا۔ لوگوں کو کہتے ہیں تم مقلد، تم تو شیعوں کے مقلد ہو، رافضیوں کے، ناسبیوں کے۔ اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں سب سے زیادہ تکلیف میرے اہل حدیث بھائیوں کو ہوگی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بخاری میں جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ پچھلے دنوں آئے تھے میرے پاس، وہ اصل مفتی صاحب، تو جب پتہ چلا تو وہ تشریف نہیں لے آئے۔ مجھے بتایا جی مولوی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے 3 طلاقوں پر، لیکن جب وہ مفتی صاحب کو پتہ چلا تو مفتی صاحب خود جس گروہ کے ساتھ تھا اس کو طلاق دے کے بھاگ گئی، وہ چلا گیا۔ تو بخاری میں نے ان کو دکھائی، بخاری اگر بخاری میں 3 طلاقیں 3 ہیں، اب تمہاری بخاری کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے 3 طلاقیں 3 ہیں، اور بخاری نے تو باب باندھا ہے من اجاز الثلاث، جس نے 3 طلاقیں نافذ کی، یہ چیپٹر اور عنوان ہے۔ میں نے کہا اب کہاں گئے؟ تم بھی خیال کرو 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہوتی۔ آج کل بڑے نئے مسئلے نکل رہی ہیں۔ 3 طلاقیں دی، وہ مجھے کہتے ہیں جی استاد جی میں بہت غصے میں تھا، غصے میں طلاق دی۔ میں نے کہا کسی نے آج تک بوسہ دیتے ہوئے طلاق نہیں دی۔ طلاق ہوتی غصے میں، ہوتی غصے میں۔ یہ بڑے غصے میں تھا، سمجھتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ کچھ کہتے ہیں میری بیوی حاملہ تھی، بیوی تھی نا حاملہ، تو تب کیا ہے؟ بیوی حاملہ تھی، طلاق ہو گئی، عدت جب وہ بچہ جنے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں میری بیوی حیض میں تھی۔ بھائی تیری بیوی حیض میں ہو، حاملہ ہو، سوئی ہوئی ہو، روٹی پکا رہی ہو، خوش ہو، ناراض ہو، جب تو نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ وہاں پر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں سیریس ہے، مذاق بھی سیریس ہے۔ جدہن جدن و ہزلہن جدن، ان کے اندر مذاق کرو وہ بھی سیریس ہے۔ ان میں ایک النکاح اور دوسرا الطلاق۔ طلاق مزاحن بھی دو تو طلاق ہے۔ پھر کہتے جی میں نے طلاق دی لیکن نیت میری نہیں تھی۔ واہ واہ، جب زبان سے تو نے کہہ دیا اور نیت نہیں تھی، ہم نے نیت کو نہیں دیکھنا۔ حکم کس پہ لگے گا؟ جو چیز زبان سے نکلے گی۔ جب صریح طلاق کا لفظ آ گیا اب نیت نہیں۔ تو بہرحال ایک بات یہ میں نے کی کہ اس روایت کا راوی کون ہے؟ خالد بن مخلد، یہ یاد کر کے اٹھو، خالد بن، اور یہ تھا کون؟ غالن فی التشیع، بڑا شیعہ، غالی شیعہ، غالن فی التشیع۔ یہ میزان الاعتدال پڑھ لینا امام ذہبی کی۔ دوسرا، اس روایت
کہ جو تعویل کرتے ہیں وہ تعویل اگرچہ بہت بعید ہے، ہمارے نزدیک اس روایت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگر خالد بن مخلد نہ بھی ہوتا، سارے راوی ثقہ ہوتے، تو قرآن کہہ رہا تھا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ، اللہ جیسا کوئی بھی بن سکتا۔ اور یہ روایت کہتی ہے اللہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، فلاں بن جاتا ہے، اور خدا کا قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ خالد بن مخلد آ گیا، اگر سارے راوی ثقہ ہوتے اول سے آخر تک متصل، تب بھی یہ خبر واحد تھی۔ اور قانون یہ ہے کتاب اللہ کے مد مقابل خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ امام الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصول یہ کہتا ہے۔ کوئی مولوی مجھ پر ناراض ہونے سے پہلے اصول شاچی دیکھ لے، حسامی دیکھ لے، توضیح طلبی دیکھ لے، اور اگر کوئی اہل حدیث ہے نخبۃ الفکر دیکھ لے، اور علل حدیث دیکھ لے، اور دوسری کتب اصول حدیث کی دیکھ لے، مقدمہ ابن صلاح دیکھ لے، باقی کتابیں دیکھ لے، اہل اصول فقہ والے بھی، اہل اصول حدیث والے بھی، محدثین بھی اور فقہا بھی متفق ہیں کہ خبر واحد صحیح ظنی ہے، اور اللہ کا قرآن قطعی ہے، اور ظن کبھی قطعی کے مقابلے میں چل سکتا نہیں ہے۔ لوگوں نے تعویلیں بھی کی ہیں، لیکن وہ تعویل صحیح بنتی نہیں۔ تعویل یہ کی، تعویل بھی بتا دیتا ہوں، تعویل یہ کی کہ جب آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو آدمی کے کان، ہاتھ، پاؤں، اعضاء یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی، مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر معصوم بن جاتا ہے۔ عصمت کس کا خاصہ ہے؟ انبیاء کا، انبیاء کا خاصہ ہے، اور یہ معصوم ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے بعید بعید تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے مڈ تے رمبا رکھ ہے ہی خالد بن مخلد، ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ خیر بہرحال یہ چونکہ اس مضمون پر لوگ اکثر آج کل نیٹ پہ چلی ہوئی ہے، تو ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس روایت کو دیکھ لو، اور قرآن مقدس کو بھی دیکھ لو، لیس کمثلہ شیء، اور قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن نے اوصاف اولیاء اللہ بیان کیے، اولیاء اللہ کی شانیں بیان کی، وہ انشاءاللہ چلیں گی آئندہ جمعہ پر بھی کہ اولیاء اللہ کے شانیں اور عظمتیں کیا ہیں۔ تو جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے ہمارا ان پہ ایمان ہے، جھوٹی روایتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔